بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ سا علاج۔ عروہ کی شادی جس گھرانے میں ہوئی، ان کا ماحول ان کے گھرانے سے بالکل الگ تھا۔ عرف عام کی طرح اسے بھی ہر طرح کی نصیحتیں کر کے سسرال روانہ کر دیا گیا۔ وہ بیاہ کر آئی تو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک بات جو اس نے محسوس کی وہ قابل برداشت ہرگز نہیں تھی۔ اس کے سسرالی رشتہ دار کی نیت اور نظر دونوں خراب تھیں۔ ایک ہی گھر میں رہنا سہنا روز کا سامنا۔ بوڑھا بہانے بہانے سے اسے چھونے کی کوشش کرتا۔ عروہ نے فوراً اپنے شوہر کو بتایا، لیکن اس نام نہاد مرد نے اسے ہی غلط ٹھہرا کر خاموش رہنے کو کہا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، بوڑھے نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عروہ کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو بمشکل چھڑایا۔ اس کے چیخنے چلانے، شور مچانے پر کسی کے آ جانے کے ڈر سے اس نے چھوڑ تو دیا، لیکن خباثت بھری مسکراہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ کام پھر کرے گا۔ وہ جو مرضی کر لے، مجھ سے بچ نہیں سکتی، اور کوئی تیری اس بات پر یقین نہیں کرے گا، اس نے کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ ڈر کر کمرے میں کنڈی لگا کے چھپ کے بیٹھ گئی، مگر کب تک؟ آخر کو باہر بھی نکلنا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محفوظ تھی، بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بوڑھا، وہ زانی ٹھرکا بڈھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر بری نظر ڈالنے کی؟ اس کا خون کھول رہا تھا۔ بوڑھا سو چکا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ کچن میں گئی، پانی کا پتیلا گرم کیا اور لا کر بوڑھے کی ناف کے نیچے ڈال دیا۔ کھولتے ہوئے پانی نے اپنا کام چند سیکنڈ میں کیا۔ بوڑھے کی چیخوں سے محلے والے آ گئے، ہسپتال لے گئے۔ جان تو بچ گئی، مگر اب بوڑھا کسی کو بھی ستانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بہت سی معصوم زندگیاں تباہ ہونے سے بچ گئی تھیں۔ بعد کی ساری زندگی عروہ نے پورے اطمینان اور عزت سے گزاری۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے ارد گرد ہی ہوتا ہے، بس ہم اپنی بوکھلاہٹ اور بزدلی میں اسے عمل میں نہیں لاتے۔ اگر عروہ بر وقت ایسا نہ کرتی تو وہ خبیث بھیڑیا اسے نوچ نوچ کر کھاتا۔ بر وقت درست فیصلے نے اسے ساری زندگی کی ذلت سے بچا لیا تھا۔